1999 میں مارشل لا لگا پاکستان میں، اس سے پہلا والا مارشل لا کس کا تھا؟ ضیاء الحق کا۔ جب مارشل لا لگا تو لوگوں کو نہیں پتا کیوں لگا، پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، پتہ نہیں، مارشل لگا۔ لیکن مقام تعجب یہ ہے کہ ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد سوویت یونین کے خلاف جہاد شروع ہو گیا، کیونکہ اگر پاکستان میں شاید کوئی جمہوری حکومت ہوتی وہ اجازت نہ دیتی۔ ماشاء اللہ، رزلٹ سوویت یونین۔ 1999 میں مارشل لا لگا، اور عجیب اتفاق ہے 2001 میں 9/11 ہو جاتا ہے، دین اگین پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے افغانستان میں، کڑیاں جوڑتے جاؤ۔ 1997 میں قیادت کو توڑا گیا پاکستان میں، اپنے لوگ استعمال ہوئے، گھٹیا ترین الزام لگائے، کیریکٹر لیس باتیں کی، جس کا نہ سر نہ پیر، قوموں میں قیادت کو مورلی گرایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے اگر قوم کے اندر مرکزیت رہی تو یہ قوم مضبوط رہے گی۔ ہدف ہے مرکزیت کو توڑا جائے۔ میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے، لیکن جو اصولی باتیں اصولی باتیں ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہو میں ولی فقی کا مان، ولی فقی مطلب خط ولایت۔ میرے دل میں اگر امام زمانہ کے بعد کسی کی محبت ہے وہ آقا خامنہ ہی کی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ولی فقی ہیں۔ خط ولایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو اس خط سے ادھر ادھر نہ جائے، اسی خط پہ باقی رہے۔ اگر خط سے ہٹا تو تیرے اندر اطاعت نہیں ہے، اور اطاعت نہیں تو عباس کا پیرو نہیں ہے۔ تو لاہور میں ایک میں نے تقریر کی اور کچھ جوانوں نے کلپ چلا دی ہمارے خلاف کہ مولانا نے نمائندے ولی فقی پہ بات کی اور کہا کہ ویب سائٹ پہ جا کے لکھو کہ نمائندے ولی فقی کون ہے، اور ہم نے لکھا ہے اور جواب یہ ملا ہے کہ پاکستان میں نمائندے ولی فقی آغا حسینی ہیں۔ میں پولیٹیکل نمائندگی کی بات کر رہا ہوں، خمس کلیکٹر کی بات نہیں کر رہا۔ آغا حسینی ہوں یا آغا بہاؤالدینی ہوں، نمائندے رہبر ہیں پاکستان میں خمس لینے کے لیے، نمائندہ ہیں۔ اگر کوئی مقلد ہے آغا خامنہ کا اور خاتون پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، خلا اگر لینا ہے تو یہ نمائندہ خلا جاری کر سکتا ہے، یہ پاورز ہیں۔ کسی بھی ایسے نمائندے کو پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں مداخلت کرنے کی آغا خامنہ نے بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر وہ مداخلت کرے بھی تو غلط ہے، سختی سے منع ہے رہبر کا۔ ایسے ہی نمائندے ہندوستان میں بھی ہیں، لبنان میں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کو ایک پاکستانی دیکھے گا، اس نمائندے کو رہبر معظم کی اخلاقی تائید حاصل ہوتی ہے، جس طرح حسن نصر اللہ کو اپنا لبنان میں۔ یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ پاکستان میں شیعہ واحد بنے۔ آج گلگت بلتستان آپ چلے جائیں، شرم آتی ہے، 2/3 شیعہ میجورٹی ہے۔ کبھی شیعہ وزیر اعظم وفا نہیں بنتا۔ جمہوریت کا حق ہے، جب آپ 2/3 لیتے ہو تو آپ کا بندہ آنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک نااہل ترین بدکردار ترین بندے کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ جب میں نے آغا راحت سے کہا کہ مولانا اسمبلی میں ہیں تو شیعہ، نہ کا شیعہ ہیں پر اپنی تنظیم کے نہیں ہیں، سیاسی پارٹیوں کے ہیں، مولانا پینے پلانے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں خوف خدا اور غیرت دینی ہوگی۔ اور وہ گلگت بلتستان کے 1997 میں 100% رزلٹ تھا کہ وہاں پہ کون جیتے گا، جب 5واں صوبہ بنا نہیں تھا، بے نظیر نے کام بنائیں گے، 100% یہ تھا کہ تحریک جعفریہ جیتے گی۔ اب اس تنظیم کو کوئی رہنے دے گا؟ نہیں۔ شہید حسینی نے کبھی مین تنظیم سے بغاوت نہیں کی۔ پولیٹیکل نمائندہ کون ہے؟ وہ مشخص ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قبلہ راجہ ناصر صاحب کا بیان موجود ہے یوٹیوب پر کہ نمائندے ولی فقی پاکستان میں کون ہے، خود بتاتے ہیں وہ۔ ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں، قم چلے جاؤ، حرم معصومہ میں دیکھو کہ نمائندے ولی فقی کا دفتر کس کے نام پر ہے، مشہد میں جا کے دیکھو نمائندے ولی فقی کا دفتر کس کے نام پر ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ لاہور کے جوان آئے، کہنے لگے مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر جوان ہمیں کہتے مولانا یہ مولوی آپس میں ملتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ کام تو میرا نہیں ہے، ہمارا کام ہے اس لاؤڈ پہ بولنا، علماء کا کام ہے آپس میں ملنا۔ لیکن پھر بھی ہم نے کچھ جوانوں کو پھر بھی آج سے 1-1.5 سال پہلے بھیجا آغا ساجد کے پاس۔ انہوں نے چھپ کے وہ ریکارڈنگ کی، ہمارے پاس موجود ہے، جس میں یہی بولا گیا کہ آپ کیوں نہیں ملتے، ایک کیوں نہیں ہوتے۔ ان کا ایک جملہ بڑا لاجیکل تھا، انہوں نے کہا اتحاد وہ کرتا ہے جو جدا ہوتا ہے، میں تو الگ ہوا ہی نہیں، یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، یہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کے گیا، اور دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ اتحاد کرو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے میری شکل اچھی نہیں لگتی، کوئی بات نہیں۔ کھلم کھلا انہوں نے دعوت دی کہ قبلہ شیخ محسن کے پاس چلے جائیں، جو فیصلہ وہ کریں مجھے منظور ہے۔ ہم نے ان پر بھی حجت تمام کی کہ قبلہ پارا چنار میں شیعوں کا خون بہے، کوئٹہ میں شیعوں کا خون بہے، گلگت بلتستان میں آج یہ حال ہے کہ ایک علم کی وجہ سے 11 جوان جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ سولجر بازار میں کیمپ لگا ہوتا ہے کہ شیعہ مسنگ پرسن کہاں سے آئے ہیں۔
دوسری چیز کہ ایسے ایسے لوگوں کو قومیات کا لیڈر بناؤ. اب کراچی میں ایسے ایسے لوگ قومیات، بعض لوگ، سب کی بات، ایسے ایسے قومیات والے بعض کراچی میں بنائے گئے جن کا فوٹو سیشن کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. جہاں جا رہے ہیں کیمرہ والا بندہ ساتھ ہے، 10 فوٹو یہاں نکالے، 10 فوٹو یہاں نکالے. نہ سر پہ امامہ ہے، نہ عالم ہے، کرپٹ بھی ہیں. اور بڑے بڑے مولویوں کو ان کے پاکٹس میں ڈالا جا رہا ہے پیسے کے زور پر، مال کے زور پر. قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں جب قوموں میں اتحاد نہیں ہوتا. اور یہ سوچ امام خمینی دے رہے تھے کہ جب تک ایک لیڈرشپ کے نیچے تم لوگ متحد نہیں ہوتے تب تک تمہارا ازالہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ مرجعیت حرف آخر ہے، حرف آخر ہے. اگر شیعت میں مرجعیت نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بے وقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے، کل یزید آ کے جواب دے گا، شمر آ کے جواب دے گا، تو بٹھا دے گا اس کو. مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف، پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں، اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے، یہ مفید کا مکتب ہے، یہ بابوے کا مکتب ہے، یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے. اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے، لیکن آج اسی اصولی مکتب کو بھی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول. جتنا توڑو گے اتنا ان پہ رول کر سکو گے. کہ ایک میں عوامانہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر کراچی کا ایک مرکزی جلوس ہے، اگلا بندہ بولے کہ میں بھی جلوس نکالوں گا اور بولوں گا یہ مرکزی ہے. تیسرا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا یہ مرکزی ہے. چوتھا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا مرکزی ہے. اب نکال تو جلوس رہا ہے لیکن دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ حیثیت ختم کر رہا ہے مرکز کی. آپ جتنے لیڈرز بنتے جاؤ گے کمزور آپ ہوگے، فائدہ دشمن کا ہوگا. آج شیعوں کا کوئی کراچی میں معاملہ ہوتا ہے کس سے بات کی جاتی ہے؟ جب تک پاور کو سینٹرلائز آپ نہیں کرو گے اب تباہ ہو جاؤ گے. یہی حال پولیٹکس میں. پاکستان میں جنگ پاور کی جنگ ہے، یا جمہوریت ہو یا مارشاء اللہ ہو. عوام کا مسئلہ نہ جمہوریت سے نہ مارشاء اللہ سے. عوام کہتی ہے مجھے روٹی چاہیے، مہنگائی کم ہو جائے. لیکن ان دونوں کے بیچ میں ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. پاور جب تک ایک جگہ پہ آپ ٹرانسفر نہیں کرو گے، قوموں کے اندر جب تک اطاعت نہیں پیدا ہوتی. امیر المؤمنین کہتے تھے اطاعت کرو اطاعت. اگر اطاعت علماء کی نہیں ہے، مراجع کی نہیں ہے، انسان معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تسبیح کی طرح نظم پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح نظم پیدا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.